کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے عرض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کریں۔ کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں۔ آج میں مظلوم، محکوم اور مجبور کشمیری عوام کی طرف سے پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے کسی حد تک ہمارے درد کو سمجھا ہے، لیکن اس شکریہ کے ساتھ ساتھ میں پاکستانی حکومتوں کی منافقانہ اور بزدلانہ سازشوں کو شدید نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہوں اور ان کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں۔ میرے دوستو، بزرگوں، 6 ماہ ہو چکے ہیں جموں کشمیر میں کرفیو لگے ہوئے، اور ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی یہ ہے 2 جمعے وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کشمیری عوام کے لیے 1 گھنٹہ کھڑے ہوں۔ حکومت کی طرف سے 2 جمعے 1 گھنٹہ کھڑے ہونا اور پاکستانی افواج کی طرف سے 1 گانا ہمارے لیے تیار کیا گیا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، یہ باعث حیرت کا مقام ہے، یہ باعث شرم مقام ہے۔ آپ جموں کشمیر کو شرک بھی کہتے ہو، میں پاکستانی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، عوام کے لیے۔ آپ جموں کشمیر کو اپنی شرک بھی کہتے ہو، اور کتنی شرمندگی کی بات آپ کے لیے، آپ کی شرک انڈیا جو ہمارا دشمن ہے وہ پامال کر رہا ہے، ظلم و جبر کے پار توڑ رہا ہے، اور آپ نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا کرنا ہے؟ میلہ تو سجا دیا، تہوار تو منا لیا، آج پورے پاکستان میں جلوس تو نکلیں گے، لیکن آپ نے انڈیا کو نہ کوئی جواب دیا ہے، نہ ہی اس سے کوئی تعلق ختم کیا۔ آج تک بھی پاکستان کے انڈیا سے سفارتی تعلقات بھی قائم ہیں، تجارتی تعلقات بھی قائم ہیں۔ آپ انڈیا سے دوستی بھی رکھو اور ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرو، اسے منافقت نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ دوست کہتے ہیں کہ جب وقت آئے تو ہم لڑیں گے، وقت کون سے کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے محکوم اور مجبور وطن کی تقسیم کی سازشیں رچائی جا رہی ہیں۔ میں مودی کو بھی اور عمران خان سے بھی یہ 2 ٹوک کہتا ہوں، جموں کشمیر کے عوام نہ تقسیم کی سازش مانتے ہیں، نہ کسی کی غلامی کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ ہم اللہ کے بھروسے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں اپنے یہ جدوجہد جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی مادر وطن آزاد بھی ہوگا اور غیروں کی غلامی سے آزاد ہوگا، اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔